آج کا جو کلام ہے ہم جو ہے اس میں کچھ پچھلا حصہ جو ہے شامل کریں گے۔ کلام میں جو ہم سیکھ رہے ہیں پچھلی دفعہ سے، ہم جو ہے اس کو سلسلے کو جاری رکھ رہے ہیں کہ وہ کون سے قوانین ہیں، 613 احکام جو ہے جو موسی شریعت کے اندر موجود ہیں، جس کے اندر 10 احکام بھی موجود ہیں، وہ کون کون سے احکام ہیں جو کہ آج مسیحوں کے اوپر جو اس کے نام لے ہوئے ہیں، جو مسیح کے نام لے ہوئے ہیں، اس کے جو ہے ان کے اوپر آج بھی جو ہے لاگو ہیں۔ یہ ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے یہ سیکھا تھا، یہ 10 کمانڈمنٹ جو ہیں، 10 کمانڈمنٹس، یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ پرنسپل یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ والے حکم ہم نے ماننے اور یہ والے حکم ہم نے نہیں ماننے۔ اس کا جو لا ہے، وہ قانون جو ہے وہ دینے والا جو ہے وہ خدا ہے، اور اس کے ماننے والے اس کے لوگ ہیں۔ تو وہ اگر کیا اس کہتے ہیں اپنے بندے کے ذریعے سے اگر وہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ میں نے اس کو تبدیل کر دیا، یہ تیرے لیے اب نہیں ہے، تو پھر تو ہم اسے اپنے لیے مان لیں گے کہ یہ نہیں ہے، لیکن اپنی مرضی نہیں کر سکتے یہ میرے لیے نہیں ہے اور یہ اس کو میں مانوں گا۔ ان میں سے جو ہے یہ 10 احکام بھی ہیں، اور جو ہے جب یہ کلام سنانے والوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا 10 احکام جو ان سے ہیں یہ آج مسیحوں کے اوپر لاگو ہیں کہ نہیں، تو کچھ دیر کے لیے وہ گم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب وہ اس کا جواب جو ان سے ہے انہیں نہیں سوچتا کہ اس کا جواب کیا دیں۔ اور پھر کچھ کلام سنانے والے بڑی ہوشیاری کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں جی 9 آپ کے اوپر لاگو ہیں اور 1 لاگو نہیں ہے۔ اب 10 احکام میں سے جو کہ خدا کا آئین ہے، جو کہ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے، اگر وہ خدا کا کلام ہے اور یہ آپ مانتے ہیں کہ وہ خدا نے احکام دیے ہیں، تو آپ کون فیصلہ کرنے والے ہیں کہ 9 آپ کے اوپر لاگو ہیں اور 1 لاگو نہیں ہے؟ یا تو وہ 10 لاگو نہیں ہے یا پھر 10 کے 10 لاگو ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی کر لیں کہ اس میں سے 9 میرے اوپر لاگو ہیں اور 1 لاگو نہیں ہے۔ یا تو پھر 10 کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا، یا پھر 10 کو اپنے اوپر لازم فرض ٹھہرانا پڑے گا، اور یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ خدا کے حکم ہے، خدا کا قانون ہے، خدا خود بتائے گا کہ یہ آپ پر لازم ہے کہ نہیں۔ اور جس ایک حکم کو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ پر لاگو نہیں ہے، وہ ہے سبت کا حکم۔ اور بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سبت کو جو ان سے اپنے اوپر نہ فرض کریں، اس لیے وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ان سے اپنا جو ہے ان سے کلام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ان کی خواہش کے مطابق اس کلام کو سکھا سکیں، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں کلام سنانے والے نے مجھے بتا دیا کہ سبت آپ کے اوپر اب لاگو نہیں ہے، اور وہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو شکر ہے میں اس سے بچ گیا۔ وہ تو کلام سنانے والا جو ہے وہ اس نے مجھے پھنسا دیا تھا، شکر ہے کہ اس کہتے ہیں مجھے اس نے بچا لیا، کیونکہ وہ اپنی اس کی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے میں اس حکم سے بچ جاؤں، اس لیے وہ ایسا شخص ڈھونڈتا ہے جو کہ اسے اس حکم سے بچا سکے۔ لیکن خدا کا حکم ہے، خدا ہی آپ کو جو ان سے مانے رکھے گا، یا خدا ہی آپ کو پابند کرے گا۔ اب اس کو ہم سیکھنے کے لیے کہ کیا یہ 10 احکام ہم پر فرض ہیں یا نہیں ہے، اس کو ہم یعقوب کے خط 2 باب میں چلتے ہیں۔ یعقوب کا خط اس کا 2 باب، اور اس کی ہم 10 سے 12ویں آیت پڑھتے ہیں۔ یعقوب کا خط 2 باب، اس کی 10 سے 12ویں آیت۔ کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ آپ 9 کے 9 مان لیں اور 1 نہ مانیں، آپ جو ان سے قصوروار ٹھہریں گے۔ کلام خدا آپ کو یہ بتاتا ہے۔
آپ اپنے کلام سنانے والے کی بات کو افضل گرداننا چاہتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق، یا واقعی اپنے آپ کو پورے طور پہ سبمٹ کرنا چاہتے ہیں خدا کی حضوری میں؟ اگر آپ پورے طور پہ خدا کی حضوری میں سبمٹ کرنا چاہتے ہیں تو کلام خدا یعقوب 2 باب اس کی 10ویں آیت میں یوں فرماتا ہے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ اس لیے جس نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر، اس نے یہ بھی فرمایا کہ خون نہ کر۔ پس اگر تو نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا تو بھی تو شریعت کا دور کرنے والا ٹھہرا۔ کلام خدا جو ان سے ہے وہ آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ کیا اس کہتے ہیں، کلام خدا آپ کو مثال سے سمجھا رہا ہے کہ آپ کو اپنی مرضی نہیں آپ کر سکتے، آپ پر یہ حکم لازم ہے۔ اور اگر آپ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں کہ میں 8 مان لوں، 7 مان لوں، 5 مان لوں، 9 مان لوں، تو آپ پھر ایک جس کو بھی نہیں مانیں گے آپ قصوروار ٹھہریں گے۔ اور 12ویں آیت کہتی ہے، تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو اور کام بھی کرو جن کا آزادی کی شریعت کے موافق انصاف ہوگا۔ دس از دا لا آف لبرٹی۔ یہ لا آف لبرٹی جو سے اس کا مطلب کیا ہے؟ آزادی کی شریعت جو ہے، آزادی کی شریعت کا مطلب یہ آپ کو گناہ سے آزاد کرتی ہے۔ یہ وہ قانون ہے خدا کا جس پہ عمل کرنے سے آپ گناہ کا جو ہے مرتکب نہیں ٹھہرتے۔ اور اگر آپ اس شریعت پہ مکمل طور پہ عمل نہیں کرتے، ان حکموں پہ مکمل طور پہ عمل نہیں کرتے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ آزادی کی شریعت کے موافق تیرا انصاف ہوگا۔ یہ وہ آزادی کی شریعت ہے، اور اگر جس طریقے سے آپ اس پر عمل کریں گے اسی طریقے سے آپ کا انصاف ہوگا۔ عمل کریں گے پراپر طور پہ تو آپ اس وعدے کے زمین کے وارث ٹھہریں گے، اور اگر اپنی مرضی کے مطابق جو ہے، جو اپنی خواہش ہے آپ کی، اس کے مطابق چلیں گے تو کلام خدا آپ کو بڑے طور پہ واضح طور پہ وارن کرتا ہے کہ آپ کا انصاف ہوگا جس طریقے سے آپ کلام خدا کو لیں گے۔ ہم جو ان سے ایک اور حوالے میں چلتے ہیں، اس کی اگلے جو ان سی ہے میں آتے ہیں، اور کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ جس حکم کو یہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں، سبت کو، ایک تو آپ نے یعقوب 2 باب میں پڑھ لیا کہ سارے حکموں کو آپ کے اوپر لازم قرار دے دیا گیا، اور آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آزادی کی شریعت، کس سے آزادی؟ گناہ سے آزادی، گناہ کی لعنت سے آزادی، اس کے مطابق آپ کا انصاف ہونا ہے جس طریقے سے آپ اس کو لیں گے۔ 50 سے زیادہ مرتبہ سبت کے بارے میں حکم ہے، اور یہ وہ واحد حکم ہے یہ 10 احکام میں سے جو سب سے زیادہ مرتبہ نئے عہد نامے میں جو ہے لکھا گیا، اور کلام سنانے والے یہ اکثر آپ کے سامنے یہ کہیں گے کہ سبت کا ذکر نہیں ہے۔ وہ اکثر آپ کو اس طریقے سے گمراہ کرتے ہیں کہ باقی حکم تو موجود ہیں لیکن سبت کا حکم نئے عہد نامے میں موجود نہیں ہے، اس لیے وہ نکل گیا ہے۔ سب سے زیادہ جس کو مینشن کیا گیا ہے نئے عہد نامے میں، more than 50 times، وہ سبت کے حکم کے بارے میں ہے۔ ہم جو ان سے یہ دیکھتے ہیں ایک متی 24 باب 20ویں آیت میں، متی رسول کی انجیل 24واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، بس دعا کرو کہ تم کو جاڑو یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے۔ کس چیز کا متعلق بتایا جا رہا ہے؟ وہ قیامت کی گھڑی کا متعلق یہ بتائی جا رہی ہے چیز۔ آپ کو بڑی وضاحت سے بتایا جا رہا ہے کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے، شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی ہرگز
نہ مٹے گا. اور اسی لیے یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ, اور یہ مسیح خداوند فرما رہے ہیں کہ دعا کرو کہ وہ سبت کا دن نہ ہو جب قیامت آئے. یعنی وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ قیامت تک یہ سبت قائم ہے. اور آپ کو یہ یا تو اپنی ناسمجھی کے باعث انفارچونیٹلی یہ ہے کہ کلام کی ناسمجھی ہوتی ہے. ہم لوگ خدا کے کلام کے لیے وقت نہیں نکالتے. ہم جو ان سے تھوڑا سا وقت جو ہے کلام خدا کو دیتے ہیں, اور یہ اکثر جو ان سے ہے یہ پرابلمز ہیں کلام سنانے والوں کے ساتھ, کہ جب آپ تھوڑا سا وقت جو ہے آپ کی ایک اس کے اندر خواہش شامل ہوتی ہے, اس لیے آپ تھوڑے سے وقت میں جیسے ہی آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق آرٹیکل ملتا ہے, آپ خوش ہو کے آپ کہتے ہیں کلام نے مجھے ہدایت کر دی. کلام آپ کو ایسے ہدایت نہیں کرتا. کلام کے لیے اس کا یہ فرمان ہے کہ اس کو آپ کو کھٹکھٹانا پڑے گا, اس کو آپ کو اس کی سمجھ کو ڈھونڈنا پڑے گا, اس کے لیے آپ کو مانگنا پڑے گا اس حکمت کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہ آپ جو ان سے جب تک جو ہے کلام خدا کو کھٹکھٹائیں گے نہیں, اس کے لیے اپنا وقت صرف نہیں کریں گے, وہ اپنی حکمت نہیں دے گا. اور اسی لیے وارن کیا گیا ہے کہ جو شخص ایسی باتیں سکھائے گا بھی, میں اگر وقتی طور پہ جو میری خواہش ہے کہ اس طرح کا جو ان سے کلام ہونا چاہیے, میں اس کے مطابق آرٹیکل ڈھونڈتا ہوں اور میں آپ کو سکھاتا ہوں, میں زیادہ قصوروار ٹھہروں گا. کلام سنانے والے کے اوپر بہت زیادہ سخت پابندی لگا دی گئی ہے. اس لیے کہا کہ تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے. اور انفارچونیٹلی انسانی جبلت ہے یہ کہ وہ اپنے آپ کو استاد بنانا چاہتا ہے. استاد یا واقعی استاد معنی میں ہے کہ یہ استاد کا مطلب ہے وہ تو استاد نہیں, استاد کا مطلب ہے جو کہ سکھانے والا, یعنی جو کلام کو بیان کر رہا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کلام کے اوپر کمنٹ نہ کریں, سیکھیں اس کو, اس کی گہرائی میں جائیں, یقین کریں خدا آپ کو حکمت دے گا. ہر ایک کو وہ حکمت دیتا ہے, کوئی شخص افضل نہیں ہے, اس نے سب کو برابر بنایا. ہر کسی کو وہ حکمت دے گا. وعدہ اس کا یہ ہے کہ کھٹکھٹاؤ, کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. ہمیں مانگنا پڑے گا, ہمیں اپنے آپ کو خالی کر کے اس کے پاس جانا پڑے گا, اسے کہنا پڑے گا اے خدا میں اس چیز کی حکمت چاہ رہا ہوں, میں تجھ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ مجھے دے. خدا آپ کو دے گا. خدا آپ کو واضح طور پہ جس کے آپ نام لے گئے. میری چند ایک لوگوں سے بات ہوئی, یہ سبت کے موضوع پہ ہی جو ہے کلام کو شیئر کیا جا رہا تھا. وہ کہتے جی ایک نئی شریعت آئی ہے. ان سے پوچھا گیا جی کس کی شریعت؟ ان کہا جی مسیح خداوند نے شریعت دی ہے. میں جی مسیح خداوند کو ڈیفائن کر دیں وہ کون ہے؟ تو اب جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا مسیح خداوند کی نئی شریعت ہے, تو ان کی بتا دیں کہ مسیح خداوند کون ہے. وہ خدا ہے. تو میں کہا اگر وہ خدا ہے تو پھر خدا کی شریعت تو موجود ہے, تو پھر ان کی نئی شریعت کون سی آ گئی؟ اگر مسیح خداوند آپ کے لیے خدا ہے تو خدا کی تو شریعت ہے یہ, تو پھر اس کا مطلب خدا اپنی شریعت بدل رہا ہے. اور کلام خدا تو کہتا ہے کہ وہ لا تبدیل ہے. اور مسیح کے متعلق بھی اگر آپ جو ہے پڑھیں کلام خدا میں نیا نامہ کے اندر, تو مسیح خداوند کے متعلق لکھا ہے کیونکہ وہ خدا ہے, وہ لا تبدیل ہے. ہمیں اپنی سمجھ نہیں, اپنی خواہش نہیں, اپنے کلام سنانے والے کی
یا تو نہ سمجھی یا اس کی خواہش کے مطابق جو وہ کلام، یا پھر اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی اپنی مشنوں کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں. جو مشن نے بتایا کہ یہ کلام آپ نے سیکھنا ہے اور یہ آگے سے آپ نے بیان کرنا ہے، آپ اس سے باہر نہیں جاتے. وہ خدا کی سمجھ نہیں ہے، وہ مشن کی سمجھ ہے. وہ مشن کی گائیڈنس آپ نے لی ہے، خدا سے گائیڈنس نہیں لی. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ بھی تو کلام خدا کی آیت ہی بیان کر رہے ہیں، آپ بھی کلام خدا کی آیت بیان کرتے ہیں. تو ان کی آیت میں تو جو ہے لکھا ہے کہ نہیں بھائی، ان کی آیت میں نہیں لکھا. آپ اس آیت کو پڑھیں تو صحیح، اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے سیاق و سباق میں آ جائیں، اس سے چند آیتیں پیچھے اور چند آیتیں آگے پڑھیں، آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھ آ جائے گا کہ وہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے. یہاں پہ اگر آپ اسی کو جو ہم نے ابھی پڑھی ہے متی رسول کی انجیل 24واں باب، اس کی 23ویں جو سی آیت ہے، 20ویں آیت، اس کا آپ سیاق و سباق پڑھیں، اس کا سیاق و سباق پڑھیں. یہ قیامت کے بارے میں مسیح خداوند جو ہے فرما رہے ہیں، اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے. وہ بڑے وضاحت سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سبت جون سے قیامت تک آپ کے لیے مقرر ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کلام خدا یسایا نبی کے صحیفے میں آئے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ سبت جو ہے جب اس کی یہاں پر بادشاہت قائم ہوگی، ہر سبت کو لوگ اس کے حضور میں حاضر ہوا کریں گے. اس کی نئی بادشاہت میں بھی سبت قائم ہوگا، اور آپ ابھی قیامت آئی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی سبت ختم ہو گیا. بس جس موضوع کو ہم نے لیا ہوا ہے کہ کون سے قوانین ہم پر لاگو ہیں، آپ کے اوپر 10 احکام لاگو ہیں. آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ یہ میں مانوں گا یہ نہیں مانوں گا. اس کے بعد ہم ایک اور حصے میں آتے ہیں اور وہ ہے کھانے پینے کا قانون، دا ڈائٹری لاز. 613 احکام جو ان سے ہیں، یہ بیسیکلی 8 مختلف سیکشنز میں آپ اسے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. آپ اپنی طرف سے اسے 20 سیکشن بنا سکتے ہیں، لیکن میجر سیکشن جو ان سے ہیں وہ 8 میجر سیکشنز ہیں اس کے. اور ون آف دا سیکشن از دی ڈائٹری سیکشن، کھانے پینے کے قوانین. اب ایسے لوگ جو ان سے ہیں، اچھا ان میں سے چند ایک لوگ اگر وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں تو وہ سور کو کہتے ہیں کہ کھانا جائز نہیں ہے، اور اگر وہ پاکستان سے نکل کر یورپ یا امریکہ میں پہنچ گئے ہیں تو وہاں پہ سور کو جائز قرار دے دیتے ہیں. اب یہی وہ جو کلام سنانے والے ہیں، انہیں کہیں کہ جائیں جا کر پاکستان میں جو ہے کسی چرچ میں جا کے یہ پیغام دیں کہ سور آپ کے لیے جائز قرار ہوا ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا آپ کے لیے کون سی تالیاں بجتی ہیں. یہاں پہ تو کیونکہ کلچر کے حساب سے آپ نے اسے جائز قرار دے دیا. آپ جائیں واپس اپنے چرچ میں اور وہاں پہ جا کے اسے جائز قرار دیں اور دیکھیں گے آپ کے لیے کتنی لوگ تالیاں بجاتے ہیں اور کتنی آپ کے لیے برکت چاہتے ہیں. ڈائٹری لا جو ان سے ہے، اس کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو یہ آپ کو احبار کی کتاب 11واں باب اور استثنا 14واں باب کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ کون کون سے جانور آپ کے لیے پاک ہیں، کون کون سے جانور ناپاک ہیں. اس کے لیے جو سب سے بڑا جو حوالہ دیا جاتا ہے کہ یہ پاک اور ناپاک جانوروں کو جو ہے اب آپ کے لیے نئے عہد نامے میں ختم کر دیا گیا ہے. یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے جو ہے اس پہ بات کی تھی، آج ہم پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں، اور اس کو ہم نے ان ڈیٹیل جو ان سے ہم نے سیکھا بھی تھا. جو ہے جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ مال 10 باب کا حوالہ ہے. وہ کہتے ہیں جی امال کی کتاب میں آئے آپ اور دیکھیں کہ پترس رسول جو ہے
وہ دوپہر کے ٹائم جو ہے وہ دعا کرنے کے لیے چھت پر جاتا ہے اور رویا اترتی ہے اور رویا میں وہ دیکھتا ہے کہ کیا اس کہتے ہیں ایک چادر ہے اور چادر کے اوپر ہر طرح کے جاندار چپائے موجود ہیں اور آسمان سے آواز آتی ہے کیا ہے پترس اٹھ ذبح کر اور کھا. اور پترس کہتا ہے کہ اے خداوند ہرگز میں جو ہے ناپاک چیز نہیں کھا سکتا. اور خدا اسے جواب دیتا ہے کہ جن کو میں نے پاک ٹھہرایا ہے تو انہیں ناپاک نہ کہہ. تو دیکھیں جب خدا اسے کہہ رہا ہے کہ میں نے پاک قرار دے دیا ہے, جانور سب اس کے اوپر موجود ہیں اور خدا انہیں پاک قرار دے رہا ہے, آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ابھی تک یہ قانون آپ پہ لاگو ہے؟ بہت اچھی بات ہے کہ یہ واقعہ کیونکہ کلام خدا کے اندر موجود ہے اس لیے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. ہر وہ چیز جو کلام خدا کے اندر لکھ دی گئی ہے وہ خدا کے حکم کے مطابق ہے. اور پترس رسول جو ہے 3 بار انکار کرتا ہے اور اس کے بعد کلام خدا بتاتا ہے کہ پھر وہ آسمان پر اٹھا لی گئی. اب لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس میں جو ہے جو ایک بات جو ہے جو سیکھنے والی ہے, کرسچن یہ کیجئے گا آئندہ جب بھی کوئی یہ حوالہ دے آپ کو اس کا اعمال 10 باب کا, تو اس سے کوشچن یہ کیجئے گا کہ پترس انکار کیوں کرتا ہے؟ کیوں پترس خدا کہہ رہا ہے کہ اٹھ ذبح کر اور کھا, پترس کیوں 3 دفعہ انکار کرتا ہے؟ اگر آپ اس سوال کا جواب سیکھ لیں کہ پترس جو ہے کیوں انکار کر رہا ہے, کیا ہے خدا ہرگز نہیں, میری ساری عمر ناپاک چیز میرے منہ میں نہیں گئی, کیوں پترس بار بار انکار کر رہا ہے؟ اس لیے وہ انکار کر رہا ہے کیونکہ جب خدا مجسم ہو کر زمین پر آتا ہے تو پترس وہ رسول ہے جو 3.5 سال تک مسیح خداوند کے ساتھ رہا ہے. اگر مسیح نے اس قانون کو رد کر دیا ہوتا, چینج کر دیا ہوتا, ختم کر دیا ہوتا, تو پترس رسول جو مسیح خداوند کے ساتھ 3.5 سال جس نے اس سے حکمت حاصل کی, جس نے ڈائریکٹ اس سے تعلیم پائی, وہ کبھی انکار نہ کرتا, وہ کبھی جو ہے یہ نہ کہتا کہ کبھی کوئی ناپاک چیز میرے منہ میں نہیں گئی. 3.5 سال کا عرصہ وہ خدا کے ساتھ رہا جو جسم کی صورت میں زمین پر موجود تھا. اگر خدا نے اس ڈائٹری لا کو ابولش کر دیا ہوتا, ختم کر دیا ہوتا, تو مسیح جو ہے وہ ضرور اپنے شاگردوں کو بتاتا کہ یہ چیز جو سی ختم ہو چکی ہے. اور یہ وہ وجہ ہے جو پترس انکار کرتا ہے. اور اس رویا کا مطلب جو ہے اسی باب کے اندر موجود ہے اور اس کے 28ویں آیت کے اندر موجود ہے, جہاں پہ پترس کہتا ہے کہ اب میں نے جانا اور خدا نے مجھے سمجھایا کہ تو آدمی کو نجس یا ناپاک نہ کہہ. رویا کس چیز کی ہے؟ کورنیلیس یافا میں رویا دیکھتا ہے اور وہاں سے 2 شخص بھیجتا ہے کیونکہ وہ خدا ترس ہے اور وہ غیر یہودی ہے, اور یہودی غیر یہودی کو نجس یا ناپاک کہتا ہے. وہ اس کے ساتھ کسی قسم کا میل ملاپ رکھنا نہیں چاہتا, اور کیونکہ وہ خدا ترس ہے, خدا اس کی سنتا ہے اور خدا اس سے رویا میں کہتا ہے کہ جا 2 بندے بھیج, یافا میں بھیج اور وہاں سے پترس کو بلوا اور وہ تجھے آ کر میرا کلام سنائے گا. اور پترس کو یہاں پہ رویا دکھاتا ہے اور پترس کو اس رویا کے ذریعے سے سمجھاتا ہے کہ
आज तक तुम गैर यहूदियों को नजस या नापाक कहते हो, मैंने अब उन्हें पाक ठहरा दिया है। वो खाने के मुतालिक नहीं उसे बता रहा, वो गैर यहूदियों के मुतालिक उसे रोया दिखा रहा है कि जिनको मैंने पाक ठहराया है तू उन्हें नापाक ना कह। और ये पतरस रोया अमाल 10 बाब 28वीं आयत में बयान करता है। अमाल की किताब 10 बाब उसकी 28वीं आयत में आए तो पतरस क्या बयान कर रहा है? उनसे कहा, तुम जानते हो कि यहूदी को गैर कौम वाले से सोबत रखना या उसके यहां जाना नाजायज है, मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया कि मैं किसी आदमी को नजस या नापाक ना कहूं। खुदा उसे उस रोया में यह समझा रहा था कि कुरनेलियस ने बंदे भेजे हैं, तुझे अब जाना है वहां पर और मेरे नाम की मुनादी करनी है। अब से तूने जो है गैर अकवाम को भी जौन से मेरी मुनादी करनी है। आपको याद होगा कि पहले मसीह खुदावंद जब जमीन पे मौजूद है, जमीनी खिदमत में, वो रोक देता है गैर अकवाम में मुनादी करने को, और अब जो है वो गैर अकवाम में मुनादी करने की उन्हें इजाजत दे रहा है। और इस रोया से वो बता रहा है कि मैंने उन्हें पाक ठहराया है क्योंकि वो मेरे नाम की खातिर मैंने उनका फिदिया दिया है, और हर उस शख्स का मैंने फिदिया दिया है जो मुझे कबूल करेगा। हम शुक्र करते हैं कलाम खुदा का कि वो हमें हदायत करता है कि हम उसके सिखाए हुए उसूल के मुताबिक चले। इसको हम देखते हुए हम आगे और चलते हैं। हम मुकाशवे की किताब में आते हैं, और ये लोग जो कि सूअर को अपने लिए जायज करार देते हैं। लास्ट टाइम हमने सीखा था इसको, आपके लिए फिर से जो है हम इसको कर रहे हैं। मुकाशवा की किताब उसके 18वें बाब में आए और उसकी दूसरी आयत का जब हम मुतालिया करें तो कलाम खुदा में यूं सिखाता है, उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि गिर पड़ा बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा, और शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरू परिंदा का अड्डा हो गया। ये अब किस वक्त को जाहिर कर रहा है खुदा? जब अदालत का वक्त आएगा। अदालत के वक्त पे वो बता रहा है कि वो लोग, ये इसको तशबीह दी गई है, बाबल जो है ये उन लोगों का जो उनसे मस्कन है जो कि खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते हैं, जो कि खुदा के हुक्म को अपने लिए नाचीज जानते हैं, अपनी ख्वाहिश को अफजल करार देते हैं और खुदा को जो है वो रद्द करते हैं। वो कहता है कि वो गिर पड़ेगा, उसका खात्मा होने वाला है। अदालत का वक्त आ पहुंचा है और वो हर नापाक रूह का अड्डा बनेगा। हर नापाक रूह को जो उनसे कि मैं अदालत करने आ रहा हूं, और मकरू परिंदा का अड्डा हो गया, और हर नापाक और मकरू परिंदा का अड्डा हो गया। पाक और नापाक जानवर आखिर तक ये कायम है। इसी का हम एक और जो है हवाले में आते हैं जहां पे हम देखेंगे यशायाह नबी के सहीफे में हम चलते हैं और उसके 66वें बाब में आते हैं। यशायाह नबी का सहीफा 66 चैप्टर, और उसकी 15 से 17वीं आयत को हम देखेंगे। यशायाह नबी का सहीफा 66वां बाब उसकी 15 से 17वीं आयत।
کیونکہ دیکھو خداوند آپ کے ساتھ آئے گا. کون سے وقت کو ظاہر کر رہا ہے؟ قیامت کو. ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ان سے بنی اسرائیل سے وہ جو ہے وہ کیا اس کہتے ہیں، کوئی ان کے کسی ایونٹ کی بات نہیں ہو رہی. یہ بات ہو رہی ہے جب آسمان اور زمین کی قوتیں ہلائی جائیں گی. کیونکہ دیکھو خداوند آگ کے ساتھ آئے گا اور اس کے رتھ گرد باد کی مانند ہوں گے، تاکہ اپنے قہر کو جوش کے ساتھ اور اپنی تنبیہ کو آگ کے شعلہ میں ظاہر کرے. کیونکہ آگ سے اور اپنی تلوار سے خداوند تمام بنی آدم کا مقابلہ کرے گا، اور خداوند کے مقتول بہت سے ہوں گے، وہ جو باغوں کے وسط میں کسی کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے ہیں، جو سور کا گوشت اور مکروہ چیزیں اور چوہے کھاتے ہیں. خداوند فرماتا ہے وہ بہم فنا ہو جائیں گے. بڑے وضاحت سے خداوند فرما رہا ہے کہ ہر وہ شخص جو ناپاک چیزیں کھا رہا ہے، اور سب سے زیادہ انہیں کھانے کا شوق کس چیز کا ہے؟ سور کو، کیونکہ وہ سب سے سستی گوشت یورپ کے اندر ملتا ہے. سور اور شراب. ہاں جی، بڑے وضاحت سے وہ بتا رہا ہے. یہ کبھی آپ کو یہ آیت نہیں بتائیں گے کہ خدا تو بڑے مکاشفے میں بھی بتا رہا ہے عدالت کے دن، اور یہ سایہ نبی بھی جو ہے وہ پیشن گوئی کر رہا ہے کہ ایسے لوگ جو سور کا گوشت کھا رہے ہوں گے، جو ناپاک جانور کھا رہے ہوں گے، خدا فرماتا ہے کہ وہ باہم فنا کر دیے جائیں گے. اور یہ آپ کو کہتے ہیں کہ کھاؤ، کچھ نہیں ہوتا، ختم ہو گیا سارا کچھ. اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈائٹری لا مسیحوں کے اوپر آج بھی رہتی دنیا تک قائم رہے گا. ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ یہ چیز ہم چھوڑ دیں اور یہ چیز ہم جو ہے کر لیں. ہم اپنے کلام سنانے والے کے مرضی کے مطابق نہیں جو ہے سیکھ سکتے. ہمیں جو ان سے کلام خدا کو سیکھنے کے لیے اس کے آگے جھکنا پڑے گا، ہمیں وقت دینا ہوگا. میں کسی سے بات کر رہا تھا، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اس دنیا کی زندگی میں جو اس نے جینا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے. آپ کی زندگی کتنی ہے؟ کلام خدا کے مطابق 70 سال. آپ صرف اپنی زندگی کے لیے، صرف اس محدود عرصے کے لیے آپ نے اپنا وقت صرف کیا ہوا ہے، اور وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کسی کو فکر نہیں، اور وہ آپ کا حساب کرنے آ رہا ہے. ہمیں اپنے رویے کو چینج کرنا ہوگا. یا تو ہم اس محدود زندگی میں خوش رہ لیں اور پھر اس ہمیشہ کی زندگی سے باہر ہو جائیں گے، یا پھر اس ہمیشہ کی زندگی کو جو ہے اس کے لیے اب محنت شروع کرتے ہیں. توبہ کا وقت ابھی موجود ہے. ہم میں سے ہر شخص اس دنیاوی زندگی کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس ہمیشہ کی زندگی کو بھلائے بیٹھا ہے. ہمیں اپنے رویے اگر تبدیل نہ کیے تو وہ ہمیشہ کی زندگی ہماری نہیں ہوگی. ہم جو ہے ایک خیالی دنیا میں موجود ہیں کہ ہم نے بائبل کھول لی، پڑھ لی، دعا کر لی، چرچ چلے گئے، ہمیشہ کی زندگی کی کتاب میں ہمارا نام لکھ دیا گیا. ہم لوگ ایکچولی 2 کشتیوں میں سوار ہیں، دنیا کی بھی کشتی میں پاؤں رکھا ہے، گولا بھی رکھا. وہ کہتے ہیں آسمان کی بادشاہ کی تلاش کر تو جو کچھ تو چاہے گا وہ تیرے لیے میں کر دوں گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ تو پہلے کر دے
پھر میں آسمان کی بادشاہی کی تلاش کروں گا. ہم اس کے الٹ کے چلتے ہیں. جو وہ کہتا ہے ہم اس کے الٹ چل رہے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے ہمیشہ کی زندگی کے لیے کام کر, ہم کہتے ہیں اس دنیاوی زندگی کے لیے کام کریں گے. ہمیشہ کی زندگی تو تُو نے دے ہی دینی ہے, پتہ نہیں ہمیں کیسے مل جانی ہے. پتہ نہیں کس نے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ڈال دیا ہے کہ بپتسمہ لے لیا یو آر سیوڈ. کہاں پہ لکھا ہے بپتسمہ لینے سے آپ سیو ہو گئے؟ کلام خدا تو بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ تیرے اعمال کے حساب کے مطابق موافق تیرا بدلہ دینے کے لیے آ رہا ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے اعمالوں کے مطابق. پتہ نہیں کون کلام سنانے والا غلط کلام کو پیش کر رہا ہے کہ بپتسمہ لے لیا ہے یو آر سیوڈ نو. ونس سیوڈ فار ایور سیوڈ. اب ہم ایک اور قانون جو ہے جو 613 قوانین میں ایک سیکشن ہے, وہ ہے دہ یقی کا قانون, دا ٹائتھنگ لا. خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے پہلے بھی سیکھا ہے. اس کے متعلق بھی کلیسیا کے اندر بہت زیادہ یا تو اپنی خواہش کے مطابق یا اپنے کلام سنانے والے کی نہ سمجھی کے مطابق یا کلام سنانے والے کی خواہش کے مطابق جب اس نے کلام پیش کیا, کلیسیا بہت زیادہ گمراہی کا شکار ہے. ہم سیکھیں گے کہ کیا دہ یقی کا قانون ہم پر لاگو ہے آج یا نہیں لاگو. اگر آپ کلام خدا کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ دو جو ہے وہ پریسٹ ہوڈ کا ذکر ہے. ایک ملک صدق کا ذکر ہے اور ایک لاویوں کا ذکر ہے. ایک ملک صدق جو ہے وہ دہ یقی وصول کرتا ہے اور ایک لاویوں کے لیے دہ یقی ٹھہرائی جاتی ہے. کلام خدا جو ہے ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور یہ جو دہ یقی ہے یہ وہ لیتے کون ہے؟ لیتے کن سے ہیں؟ وہ لیتے ہیں خدا کے لوگوں سے, کیونکہ قانون کس کا؟ خدا کا ہے. تو خدا کے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ دہ یقی جون سی ہے وہ دیں گے. کس کو؟ بنی اسرائیل میں کہا گیا کہ وہ لاویوں کو دیں گے تاکہ لاوی جون سے کہانت کا فریضہ جو ہیکل میں خدمت انہوں نے کرنی ہے اس کو سر انجام دے سکے. اور دوسرا جو دہ یقی لی گئی ہے وہ ملک صدق لیتا ہے اور ابرہام اسے جو ہے وہ دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کہتے ہیں پیدائش کی کتاب میں آئے اس کے 14ویں باب میں پیدائش کی کتاب 14واں باب اور اس کی ہم دیکھیں گے 18 سے 20ویں آیت. کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے اور ملک صدق سالم کا بادشاہ, ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میں لایا, وہ خدا تعالی کا کاہن تھا. ملک صدق جو ہے یہ 2 دفعہ ہی بیان ہے اس کا کلام خدا کے اندر, یہ 3 دفعہ. ایک پیدائش کی کتاب میں پہلی دفعہ بیان ہے, اس کے بعد یہ جو انس ہے جو اس کا بیان ہے یہ زبور کی کتاب میں ہے اور تیسری دفعہ یہ عبرانیوں کے خط میں ہے. ملک صدق جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کاہن ہے, خدا تعالی کا کاہن ہے اور یہ سالم کا بادشاہ ہے. ٹھیک ہے, 2 اس کے کریکٹرز بتائے جا رہے ہیں. پرنس آف رائچسنس ہے سالم کا, سالم مینز رائچسنس, سالم کا بادشاہ اور ہی از اے پریسٹ ایز ویل, وہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہے. اور وہ ابراہم جو ہے جب فوج کشی کر کر دشمنوں پہ واپس آ رہا ہے مال و متاع سمیت تو وہ اس سے ملتا ہے. 18ویں آیت جو بیان کر رہی ہے اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میں لایا,
اور وہ خدا تعالیٰ کا قائم تھا، اور اس نے اس کو برکت دی، دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابرام مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابرام نے سب کا 10واں حصہ اسے دیا۔ تو آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ابھی کہانت جو ان سے قائم نہیں ہوئی، کہانت بہت عرصے بعد قائم ہوئی ہے۔ ابھی ابرام جو ہے وہ ہے، ابرہام بھی نہیں ہوا، ابھی وہ ابرہام بھی نہیں ہوا، ابھی وہ ابرام ہے، اور وہ دے یکی دے رہا، اور دے یکی وہ دے رہا ہے کس کو؟ ملک صدق کو۔ اور ملک صدق جو ان سے کون ہے؟ خدا تعالیٰ کا کاہن ہے اور سالم کا بادشاہ۔ اگر رب نے چاہا تو کبھی ہم ملک صدق کو جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم اس کے اوپر نہیں کہ اس کے اتنے زیادہ تفصیل میں آئیں گے۔ اب اس کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں، ملک صدق کو تھوڑا سا آج میں بتا دیتا ہوں۔ ملک صدق جو ہے سالم کا بادشاہ، سالم مینس پرنس آف رائچسنس، پرنس آف رائچسنس، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ابرام جو ہے، ابرام جو ابرہام بعد میں بنتا ہے، یہ 1920 میں جو ہے یہ دے یکی دیتا ہے ملک صدق کو۔ 1900 قبل از مسیح جو ہے یہ دے یکی دے رہا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہے۔ اور اسی کو جو ان سے ہے، جب آپ جو ان سے دوسری طرف آتے ہیں، یا بھی ہم ابرام کی طرف ملک صدق کی طرف آئیں گے، اسی کو جو ان سے ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ دے یکی جب کہانت جو ہے وہ مخصوص قرار دی جاتی ہے تو لاویوں کے لیے دے یکی ٹھہرائی جاتی ہے۔ اور اس کو آپ گنتی کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، گنتی 18 باب اس کی 24ویں آیت میں۔ گنتی 18 باب اس کی 24ویں آیت۔ کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دے یکی کو جسے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزاریں گے ان کا موروثی حصہ کر دیا ہے۔ یہ دے یکی مقرر کون کر رہا ہے؟ خدا مقرر کر رہا ہے۔ پہلے دے یکی جو سی ہے وہ ابرام دیتا ہے، ابھی کہانت کا فیصلہ سر انجام نہیں ہوا۔ تو یہ دے یکی جو کہ کیا اس کہتے ہیں، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ دے یکی بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابرام ابھی وہ اسرائیل میں شامل نہیں ہوا، وہ اس کو بھی دے یکی دے رہا ہے۔ دے یکی کا قانون صرف بنی اسرائیل کے وقت قائم نہیں ہوا، دے یکی کا قانون بہت عرصہ پہلے جو ہے خدا کی طرف سے قائم تھا، اور اسی وجہ سے ابرام جو ہے وہ ملک صدق کو جو ہے دے یکی دیتا ہے۔ اور ملک صدق کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا تعالی کا کون ہے؟ کاہن ہے۔ اور اسی چیز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ عبرانیوں کے خط میں جب آپ آئیں تو وہاں پہ مسیح خداوند جو ہے اس کو ملک صدق کہا گیا۔ مسیح خداوند کو ملک صدق کہا گیا۔ عبرانیوں 6 باب 20ویں آیت میں آئے، عبرانیوں کا خط 6 باب اور اس کی 20ویں آیت۔ جہاں یسوع ہمیشہ کے لیے ملک صدق کے طور پر سردار کاہن بن کر ہماری خاطر پیش رو کے طور پر داخل ہوا ہے۔
ابرام کس کو دہ یقی دیتا ہے؟ مسایہ کو دہ یقی دیتا ہے. خدا نے چاہا، اگر اس نے توفیق دی، اس نے اپنی حکمت ہمیں دی ملک صدق کو سیکھنے کے لیے، تو ہم اسے سیکھیں گے کہ ملک صدق کون ہے. لیکن ہم اسے، پالوس رسول جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ مسایہ ہے. جب وہ آسمان پہ جاتا ہے تو اس لیے اسے کہا گیا کہ سالم کا بادشاہ. سالم مینس رائچس. ہو از اونلی رائچس؟ مسایہ. وہاں سالم رائچسنس کے متعلق ہے یا جی. اس شہر کے متعلق ہے وہ ملک؟ there was no سالم اور ڈبورا سودم اور گمورہ ہے. سودم اور وہ گمورہ. سدوم اور نام لکھا ہاں جی. سالم مینس دا رائچس. وہ تو مطلب وہی ہے نا، ہاں جی. ملک کا نام ہی there was no سالم. ہاں جی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا کہتے ہیں اس کو ہم جب تفصیل میں جب جائیں گے. پالوس رسول جو ان سے ہے وہ یہ جو پریسٹہوڈ تھا، یہ جو کہانت تھی، یہ کہانت صرف بنی اسرائیل کے لیے قائم نہیں کی گئی تھی. ابراہم نے جو ہے، ابھی ابراہم نہیں بنا. برکت کون دیتا ہے؟ جو آپ سے افضل ہوتا ہے. آپ سے کمتر آپ کو برکت نہیں دیتا، آپ سے افضل آپ کو برکت دیتا ہے. اور اسی لیے اس کے متعلق جب پیدائش بیان کرتی ہے، وہ سالم کا بادشاہ اور خدا تعالی کا کاہن. اور اسی لیے پالوس رسول اب اس سالم کے بادشاہ کو بیان کر رہا ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ مسیح خداوند ہے. اور اس لیے وہ کمپیئر کرتا ہے کہ یہ وہ بادشاہ جو کہ دہ یقی لیتا ہے ابراہم سے. تو یہ دہ یقی کا قانون جو ان سے جو کہتے ہیں بنی اسرائیل کے لیے مقرر ہے. دہ یقی ہم نے جب پچھلی دفعہ سیکھی تھی اور اس سے بڑی تفصیل سے سیکھا تھا کہ اس کو نہ دینے والا جو ان سے ہے. خدا کہتا ہے کہ تم مجھے ٹھگتے ہو. ملاکی کی کتاب میں اگر آپ جائیں تو وہاں پہ خدا بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ کر رہا ہے کہ تم مجھے ٹھگتے ہو. اور بنی اسرائیل جواب دیتی ہے کہ ہم کس طرح تجھے ٹھگتے ہیں، سوال کرتی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ تم ہدیے اور دہ یقی میں مجھے ٹھگتے ہو. میں نے آپ کو حکم دیا ہوا ہے اور تم جو ان سو اپنے لالچ کی باعث تم سمجھتے ہو کہ کیا اس کہتے ہیں تم سیو کر رہے ہو منی. تم سیو نہیں کر رہے، تم گناہ کما رہے ہو. وہ کہتا ہے کہ تم پوری دہ یقی لاؤ. اسی خط میں اسے بیان کرتا ہے ملاکی کے خط میں کہ تم پوری دہ یقی لاؤ اور میں آسمان اور میرا امتحان لو. وہ کہتا ہے اپنی دہ یقی دے مجھے اور پھر میرا امتحان لے. دیکھ میں آسمان کے دریچے کھول دوں گا اور تیرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. اور آج ہم جو ہے دہ یقی نکالنے سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے اور شیطان آپ کو نکالنے نہیں دیتا. اور آپ جو ہے سمجھتے ہیں کہ وہ دہ یقی آپ کی پاکٹ میں جو محفوظ ہے وہ آپ کا سہارا ہے. خدا کہتا ہے کہ پوری دہ یقی لا، پھر دیکھ میرا امتحان لے. خدا آپ کو جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے. خدا آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرا امتحان لے. پوری دہ یقی دیکھ میں آسمان کے دریچے کھولوں گا. اتنا میں تجھے دوں گا کہ تیرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اس میں سے میں نے نکال لیے 100 میں سے میں نے 10 نکال دیا تو میرے پاس تو صرف 90 رہ جائیں گے. اور لاسٹ ٹائم ہم نے سیکھا تھا سونا اس کا ہے، چاندی اس کی ہے، صحت آپ کی جو ہے وہ اس کی دین ہے. یہ پہاڑ، یہ سمندر، ہر چیز اس کی ہے وہ کہتا ہے. اور یہ واحد بزنس مین ہے
जो 100 देकर आपसे ना सूद ले रहा है बल्कि कह रहा है कि 90 रख ले, सिर्फ 10 दे दे मुझे। और वो 10 का निजाम ठहराता है कि ये 10 जो तू देगा वो कहां पे सर्फ होगा, ये मेरे लोगों पे सर्फ होगा। आज के दौर में जो है पौलुस रसूल ये बयान करता है कुरिन्थियों के खत में, हम उस तफसील में आज नहीं जाएंगे दायरे की, क्योंकि हम ये से सीख चुके हैं। पौलुस रसूल कहता है कि कलाम सुनाने वाला कलाम के वसीले से क्या करेगा, अपनी जिंदगी बसर करेगा। और यही वजह थी कि जब बनी इस्राइल दै यकी रोकती है तो काहिन जो उनसे हैं, जो लावी हैं, वो कहानत का फरीजा छोड़ देते हैं और उन्हें खेतों में जाकर काम करना पड़ता है। दै यकी खुदा का वो परफेक्ट निजाम है। आप यकीन करें, खुदा झूठ नहीं बोल सकता, खुदा दगा नहीं कर सकता, खुदा धोखा नहीं दे सकता, खुदा गलत बात नहीं कह सकता। वो जब आपसे कहता है कि पूरी दै यकी दे, मेरा इम्तहान कर, वो कहता है मुझे आजमा, मेरा इम्तहान तो कर, मत डर, फिर देख मैं तुझे बरकतों पे बरकतें देता हूं कि नहीं। और मैं काफी अर्सा पहले जब ये हमने सीखा था कि 2-2.5 साल हो गए शायद, उस दौरान मैंने पढ़ा था इसमें जो दुनिया का सबसे बड़ा जो उनसे जो शिप यार्ड का जो ओनर है, वो जब उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो वो एक कबाड़ी के पास गया और उसने उससे जाके कहा कि क्या, उसके कहते हैं मुझे नौकरी दे दे। उसने उसे नौकरी नहीं दी, बेरोजगार हो गया। उसके बाद जो उनसे उसने जो है एक और किसी के पास गया और उसने उससे कहा कि मेरे साथ बैंक में गया, और पहले बैंक में गया, बैंक को जाके अपना प्लान पेश किया कि ये मेरा प्लान है, बैंक से लोन उसने तलब किया। उसने जो उनसे कबाड़ी के पास गया, बैंक वालों ने कहा कि जाके पहले किसी को मना ले, लोन हम देने के लिए तैयार हैं, किसी से आप जो आपका प्लान है उससे किसी से बात करें जाकर। उसने वहां के सबसे बड़े कबाड़ी से कहा जी मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले। कबाड़ी ने उससे इनकार कर दिया। वो जाता रहा जंक यार्ड में, महीनों जाता रहा, बिल आखिर जो उनसे वो बैंक वाले कुछ साथ ले गया। बैंक ने कहा जी हम जो है लोन देने के लिए तैयार हैं, आप इसके साथ पार्टनरशिप करें। टू कट स्टोरी शॉर्ट, वो शख्स जो है कहता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी खुदा ने जो जो मुझे दिया उसका मैं 10% अलहदा करता गया, खुदा के लिए मैं दै यकीन निकालता गया। मैं नहायत गरीब था, इसके बावजूद मैं 10% खुदा के लिए निकालता रहा। खुदा ने मुझे 100 दिया, 10 निकाला, 1000 दिया, 100 निकाला, उसने 10,000 दिया, मैंने 1000 निकाल दिया। कहता जूं जूं रकम बढ़ती गई दिल को शैतान जकड़ता था कि 1000 में से 100, 10,000 में से 1000 गया तेरा। कहता पर मैंने शैतान को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे देने वाला खुदा था। और कहता मैं आज भी 10% अपना निकालता हूं। अगर आपने गूगल करें और दुनिया का सबसे बड़ा जो शिप यार्ड का मालिक है उसकी जो है प्रोफाइल चेक करें, उसमें उसने बयान किया होगा। खुदा कहते हैं आपसे मेरा इम्तहान ले, अपनी पूरी दै यकीना। और लोग इसको कंफ्यूज करते हैं हदिये के साथ। खुदा कहते हैं तू मुझे ठगता है दै यकी और हदिये में। हदिया और चीज है। हदिया आपको कहा गया है कि आपके दिल के मुवाफिक
दे यकी हुक्म है, दे यकी इज फिक्स्ड। इट डजंट मीन कि क्या कहते हैं वो 11%, 12%, 14%, 20%, 100% नहीं हो सकती, बट द दे यकी मीन्स हैज टू बी द मिनिमम ऑफ 10%। पाकिस्तान में एक जो उनसे क्या कहते हैं पादरी साहब हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि जमील नासिर साहब। बचपन में उनके वालिद साहब की डेथ होगी, खुदा से उन्होंने कहा कि तूने मुझे चुनना है तो मुझे ये चीज करा, खुदा ने उसकी सुनी। वो शख्स कहता है कि खुदा ने उसे इतनी बरकत दी, कहता है कि मैं 80% जो है दायित्व देता हूं। खुदा ने उसे इतना दिया है, वो कहता है मैं 80% देता हूं दायित्व की। हम 10% नहीं निकालते, और हम 10% नहीं निकालते, खुदा हमारी जेब के अंदर नहीं डालता। हम दर बदर फिरते हैं, इसलिए फिरते हैं क्योंकि हम खुदा के हुक्म को नहीं मानते, खुदा पे हम यकीन नहीं करते। खुदा का शुक्र हो कि हमें वो तौफीक देता है कि हम इसके कलाम को सीखें। हदिया और चीज है, हदिया आपके दिल के मुवाफिक है। दे यकी का इनकार ना करें। खुदा आपको बरकत देने के लिए तैयार है, वो आपको चैलेंज करता है कि मेरा इम्तहान कर। हम इसके ऑलमोस्ट आखिरी हिस्से में है। एक है कुर्बानियों का कानून। अक्सर लोग जो उनसे वो मजाक उड़ाते हैं जब उन्हें कहा जाता है कि सबत को मानना खुदा की तरफ से। आपने देख लिया कि खुदा ने कहा कि सबत जो उनसे दुआ करो कि वो जाड़े में ना आए। क़यामत जब आए तो दुआ करो कि जाड़े उस दिन सबत ना हो, क्योंकि सबत एक ऐसा दिन है जिसे उसने पाक ठहराया है, और उसने कहा है कि मैं जो अपने पैर रोके रखेगा मैं उसे बरकतों पर बरकतें दूंगा। और वो इसलिए आपसे कह रहा है कि उस दिन जो है दुआ करो कि सबत का दिन ना हो, क्योंकि उस दिन तो आपको बरकतें मिलनी है। और वो लोग जो सबत को मान रहे होंगे वो तो बरकत हासिल कर रहे हैं, और जो नहीं मान रहे होंगे हाल देखें उनका क्या होगा। वो लोग ये मजाक उड़ाते हैं जी अच्छा जी सबत मानते हैं फिर कुर्बानियां भी चढ़ाएं। तो आए आज हम सीखते हैं कि क्या कुर्बानियां हमारे लिए ऊपर लागू हैं कि नहीं है। हम इब्रानियों 10 बाब पहली आयत में आते हैं। हौसला है ना कि कहते हैं 10-15 मिनट है बस। इब्रानियों 10 बाब में आते हैं, उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं। क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीजों का अक्स है और उन चीजों की असली सूरत नहीं, उन्हीं तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज कामल नहीं कर सकती। कलाम खुदा बता रहा है कि ये जो कुर्बानियां गुजरानी जाती थी ये अक्स थी, अक्स थी उस अच्छी चीज का। और वो अच्छी चीज कौन है? वो मसीह है। ये इसलिए कुर्बानियां गुजरानी जाती थी जब तक कि वो अच्छी चीज आ नहीं गई। हम कलाम खुदा दूसरी आयत में बयान करता है, वरना उनका गुजराना मकूफ ना हो जाता। बड़े वाज़े तौर पर बता रहा है कि वो मकूफ हो गई हैं। आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि अच्छा आप सबत मानते हैं तो कुर्बानी भी करें। ओ भाई, सबत मैं इसलिए मानता हूं कि मुझे कलाम खुदा कह रहा है मानने को, और कुर्बानी मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि कलाम खुदा ने उसे मकूफ कर दिया।
میں یہ تو کر نہیں سکتا کہ اچھا میں یہ کرتا ہوں تو میں وہ بھی کروں گا. یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، خدا کے حکم ہے. اور اگر خدا کہہ رہا ہے کہ آپ کو اب قربانی نہیں کرنی تو مجھے نہیں کرنی، ورنہ ان کا گزران نہ موقوف نہ ہو جاتا. کیوں موقوف ہوا ہے؟ کیونکہ وہ کلام خدا یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جو ہر سال بلا ناگاہ گزرانی جاتی تھی وہ اچھی چیز کا عکس تھی. They were the shadows of that Messiah. کیونکہ مسیح نے قربان ہونا تھا. کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں. کیونکہ ممکن نہیں، کلام خدا بتا رہا ہے کہ یہ قربانی موقوف کیوں ہوئی ہیں، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے. اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا. گناہ کی قربانیاں گناہ معاف نہیں کرا سکتی تھیں، اس کے لیے ایک ایسا بے برا ریکوائرڈ تھا جس کے وسیلے سے گناہ جو ہے وہ دھل سکے. اور 8ویں آیت میں یہ فرما رہا ہے، اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ نہ تو نے قربانیوں، نظروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانی کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی تھیں. وہ جب قربانیاں کی جاتی ہیں شریعت میں حکم تھا کہ یہ گناہ کیا ہے، فلاں گناہ کیا ہے، اس کی یہ سزا ہے، اس سزا کو دور کرنے کے لیے یہ آپ کو قربانی گزارنی پڑے گی. لیکن خدا اس سے خوش نہیں تھا. وہ ایک سایہ تھا، وہ ایک ان کی تربیت تھی کہ یہ جو تمہارے گناہ ہیں یہ معاف ہوں گے جب میں خود جون سا اس دنیا میں آؤں گا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ دوں گا. اور یہ کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ کیوں اب ہم پہ قربانیاں جائز نہیں ہیں. ایک اور ہم قانون کی طرف آتے ہیں، the law of circumcision، ختنے کا قانون. ختنے کے قانون کے اندر جو ان سے اگر اس کو ہم نے تفصیل سے نہیں سیکھا ہوا، اگر کلام خدا نے چاہا تو ہم اسے تفصیل سے سیکھیں گے. ختنے کا قانون جو ان سے ایک نشان ہے خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان، اور یہ ٹھہرایا گیا تھا ابراہم کے ساتھ. خدا نے یہ نشان ٹھہرایا اور اس سے کہا گیا کہ اسے نسل در نسل جو ہے وہ قائم رکھنا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نشان اس لیے ٹھہرایا گیا تھا تاکہ خدا کے لوگ اور دوسرے لوگ جو ان سے ہیں ان میں امتیاز کیا جا سکے. ختنہ اگر آپ دیکھیں تو صرف بنی اسرائیل کے اندر نہیں تھا، عرب ملک بھی جو ان سے ختنہ کرتے تھے. اگر آپ رب نے چاہے اس کی ہم تفصیل میں جائیں گے تو اس میں ہم اس کو سیکھیں گے. خدا نے یہ ابراہم سے اس لیے کہا تھا، اور آپ دیکھیں کہ ابراہم کا ختنہ 90 سال کی عمر میں ہوتا ہے اور اسماعیل اس وقت 13 سال کا جب اس کا ختنہ کیا جاتا ہے. اور خدا نے کہا تھا کہ ہر وہ بچہ 8ویں روز اس کا ختنہ ہوگا. اسماعیل 13 برس کا ہو چکا ہے. یہ ختنہ اسماعیل کے لیے مقرر نہیں کیا گیا کیونکہ اسحاق سے یہ وعدہ چلنا تھا، اور اسی لیے جب اسحاق نے پیدا ہونا تھا تو اس سے یہ کہا گیا کہ 8ویں روز جو ان سے یہ ختم ہوگا. اور یہ میں اس کو جب پڑھ رہا تھا ایک چھوٹی سی میں آپ کو بتا دوں
یہ 8ویں روز کیوں کہا گیا ہے؟ اسماعیل کا تو 13ویں سال میں ہوا ہے، ابراہم کا 9ویں سال میں ہوا ہے، 8ویں روز کیوں خدا نے ٹھہرایا؟ خدا نے جو چیز بنائی ہے وہ پرفیکٹ ہے، اور سائنس نے پروو کیا ہے کہ یہ جو سرکمسیجن ہے، یہ 8th والا دن جو سے ہے، ایک اسپیشل میں ابھی اس میں نہیں جانا چاہتا ڈیٹیل میں، ایک اسپیشل کیمیکل ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے باڈی میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو 5th ڈے سے وہ کیمیکل اس کی جو ریپروڈکشن ہے وہ انکریز کرتی ہے، اور 8th ڈے میں وہ میکسیمم ہو جاتی ہے، جو کہ بلڈ کلوٹنگ میں جو ہے یوزفل ہوتی ہے۔ خدا نے اس وقت 8واں دن ٹھہرایا تھا، سائنس آج اسے بیان کر رہی ہے کہ یہ 8واں دن کا مقصد کیا ہے۔ یہ جب ہم اگر کبھی ختنے کو ہم نے پڑھا ڈیٹیل میں تو ہم اس کو دیکھیں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آج ہم پر لاگو ہے کہ نہیں۔ جن کا ختنہ ہو چکا ہے انہیں کوئی برا نہیں ہے، اور جن کا نہیں ہوا ان کے لیے برا نہیں ہے۔ ہم گلتیوں کا خط 6 باب اس کی 15ویں آیت میں آتے ہیں۔ گلتیوں کا خط 6 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ مختونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا۔ پالوس رسول خدا کے روح کی ہدایت سے بیان کرتا ہے کہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ مختونی۔ آپ کا ختنہ ہو گیا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ختنہ نہیں ہوا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوں۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے قبول کریں۔ اور اسی طریقے سے رومیو 2 باب 28 اور 29ویں آیت میں بھی اسی چیز کا بیان ہے۔ ہم رومیو کے خط میں آتے ہیں، رومیو 2 باب اس کی 28 سے 29ویں آیت۔ کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے۔ اب یہودی کا نشان کیا تھا کہ اس کا ختنہ ہوا ہو۔ یہ ختنہ جب ٹھہرایا گیا تھا، کیوں ٹھہرایا گیا تھا؟ تاکہ میرے لوگ دوسروں سے جدا ہوں۔ پالوس رسول بیان کر رہے رومیو 2 باب 28ویں آیت میں کہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، یعنی وہ نہیں ہے یہودی۔ یہودی کون ہے؟ جو یہودا کے قبیلے سے۔ یہودا کے قبیلے کون ہے؟ جو بنی اسرائیل کا حصہ ہے۔ اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے۔ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ختنہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ کلام خدا ہمیں بتائے گا کہ یہ حکم ہم پر لاگو ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی نہ کہ لفظی۔ اب آپ کا ختنہ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے قانون تیرے دل پہ لکھوں گا۔ وہ ہمارا اب دل کا ختنہ چاہتا ہے۔ اور اس لیے جو ان سے وہ کہتا ہے کہ میں نیا عہد باندھوں گا اور میں اپنے قانون ان کے دل پر لکھوں گا۔ اور اسی وجہ سے کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ مسیحوں کے اوپر اب اگر ختنہ کرواتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر نہیں کراتے تب بھی جو ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ واجب نہیں رہا۔ اب ہم اس کے آخری حصے میں آتے ہیں۔ آپ کے صبر کا بہت بہت شکریہ۔
صرف 5 منٹ اور ہے. سول لاز، معاشرتی، آپ نے کس طرح معاشرے میں رہنا ہے، معاشرے میں رہنے کے طریقے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو بنی اسرائیل کو جب یہ سول لاز دیے گئے تو بنی اسرائیل کو جو سول لاز دیے گئے وہ اس لیے دیے گئے کہ بنی اسرائیل جو ان سی ہے ایز اے نیشن جو ہے ایک قوم کے طور پر بنی اسرائیل جو ان سی ہے وہ ان کو جو رولز جو ان سے جو فالو کرنے تھے وہ خدا کی طرف سے جو رولز تھے جس طرح انہیں رہنا ہے معاشرے کے اندر وہ انہیں بتائے گئے. اس ایسی نیشن کو آپ کہتے ہیں تھیوکریٹک نیشن، یعنی کہ ایسی نیشن جو جس سے آپ مذہبی ریاست کہتے ہیں، اردو میں آپ اسے کہہ لیں. اب بنی اسرائیل جب ابراہم کوچ کرتا ہے اس سے خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں تیرے وسیلے سے جو ان سے تجھے برکتوں پہ برکتیں دوں گا اور تیری اولاد جو ان سی ہے آسمان کے تاروں کی مانند اور ریت کے زروں کی مانند کر دوں گا اور ایک قوم جو ان سی ہے وہ بنے گی. تو اس قوم کو جو ان سے کس طریقے سے رہنا ہے اس معاشرے میں وہ اصول جو ہے مہیا کرتا ہے. اور اسی لیے جو ہے جو اس کے بادشاہ تھے یا اس کے پیغمبر تھے یا اس کے جو ان سے رہنما تھے جو ان کو چلانے والے تھے، جب وہ اصول دیتا ہے، جو حکم دیتا ہے، جو قانون دیتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر اس قانون کو یہ توڑا جائے گا تو اس کی سزا یہ ہوگی. اگر کوئی جو ان سے فلاں کام کرے گا تو اسے یہ کام کرنا ہوگا، اگر یہ فلاں کام ہوگا تو اسے یہ کام کرنا ہوگا. ہم اس کو سیکھنے کے لیے اگزامپلز میں آتے ہیں. گنتی کی کتاب 35واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں، گنتی 35واں باب اور اس کی 17ویں آیت. کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، یا اگر کوئی ایسا پتھر ہاتھ میں لے کر جس سے آدمی مر سکتا ہو کسی کو مارے اور وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا اور وہ خونی ضرور مارا جائے. یہ وہ حکم تھا کہ اگر کسی نے قتل کر دیا تو اسے کیا کیا جائے گا، اس کے لیے سزا موت ٹھہرائی جائے گی. یہ وہ معاشرے کا ایک قانون جو ان سے بیان کیا گیا. اسی طرح احبار کی کتاب میں جو ان سے اگر آپ دیکھیں 24واں 20ویں آیت میں تو وہاں پہ لکھا تھا آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت. جو ان سے جس طریقے سے آپ کریں گے اسی طریقے سے آپ کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. یہ اس نیشن کو اصول دیے گئے تھے کس طریقے سے زندگی میں جو ان سے انہوں نے معاشرے میں رہنا ہے. آج جو ان سے جو چرچ جسے آپ کہتے ہیں، کلیسیا جسے آپ کہتے ہیں، کلیسیا کو یہ اختیار نہیں دیا گیا. کلیسیا کو جو ان سے یہ اختیار نہیں دیا گیا. ہم جو ان سے اس کو دیکھنے کے لیے متی رسول کی انجیل 5ویں باب میں آتے ہیں. متی رسول کی انجیل 5واں باب اور اس کی ہم آیات جو سیکھیں گے وہ ہے 38 سے 39ویں آیت. تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کہ تیرے دائنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. پہلے تھا کہ اگر یہ ایسا ہوگا تو تو ایسا کرے گا. مسیح خداوند نے آ کر اب جو ان سے اس قانون کو جو ہے وہ یہ بیان کیا کہ اب جو کلیسیا ہے
اس کو میں اجازت نہیں دیتا کہ وہ جو ان سے سزا دے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اب جو اگر تیرا دشمن بھی تجھ سے دعوت رکھتا ہے تو اس کے لیے تو دعا کر، اس کے لیے لعنت نہ چاہ بلکہ اس کے لیے برکت چاہ۔ جو میکسیمم رائٹ جو اب کلیسیا کے پاس ہے، اب کلیسیا اگر آپ نے کسی کو مکہ مارا ہے یا کسی سے لڑائی جھگڑا کیا ہے تو کلیسیا آپ کی صلح صفائی کرا سکتی ہے، لیکن آپ کو سزا دینے کا اختیار کلیسیا کو اب نہیں ہے، کیونکہ چرچ جو ہے، جو کلیسیا ہے، از ناٹ ایکٹنگ لائک اے اسٹیٹ۔ اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ یو کے میں تو پہلے کلیسیا جو ہے اس کا اسٹیٹ کے اندر بہت رول تھا، لیکن کلام خدا یہ کہتا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ اسٹیٹ کے اندر اس کا رول نہیں ہوگا۔ اسٹیٹ رولز کو فالو کرے گی، خدا کے قانون کو، لیکن جو اسٹیٹ ہے وہ ایلیجبل ہے ٹو پنش دا کلپریٹ۔ چرچ از ناٹ انوالوڈ ٹو پنش دا کلپریٹ۔ چرچ کے پاس جو میکسیمم اختیار ہے کہ چرچ سمجھائے گا بدعتی شخص کو، اور اگر وہ نہیں سمجھے گا تو اسے کلیسیا سے باہر کرنے کا اختیار ہے اس کا۔ یہ ہم متی 18 باب 17 آیت میں دیکھتے ہیں۔ متی 18 باب اس کی 17 آیت۔ اگر وہ ان کی سننے سے بھی انکار کرے تو کلیسیا سے کہہ، اور اگر کلیسیا کی بھی سننے سے انکار کرے تو اسے غیر قوم والے اور مصول لینے والے کے برابر جان منع کرنا اور اجازت دینا۔ یعنی کلیسیا کو اب سزا کا اختیار نہیں ہے۔ کہاں سے پڑھیں گے؟ متی 18 باب 17 آیت۔ کلیسیا کو، اگر کلیسیا کی بھی آپ نہیں سنتے تو کلیسیا کے پاس میکسیمم اختیار یہ ہے کہ اسے غیر قوم کے موافق جانے، کیونکہ کلیسیا جون سی ہے از ناٹ ٹو پلے ایز اے اسٹیٹ۔ یہ کیسے آپ کو پتا چلتا ہے؟ یہ رومیو 13:4 میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ رومیو کا خط 13 باب اس کی 4 آیت۔ کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے، یہ حکمران کے متعلق ہے۔ کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے، لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر۔ اب کس سے آپ نے ڈرنا ہے؟ اسٹیٹ سے ڈرنا ہے۔ پہلے آپ کس سے اختیار کس کے پاس تھا؟ چرچ کے پاس اختیار تھا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بنی اسرائیل جب ایز اے نیشن جو ہے خدا نے یہ سول لاز دیتا ہے تو اس وقت کس کے پاس اختیار تھا؟ حکمران کے پاس اختیار تھا۔ اور حکمران کون تھا؟ خدا کی طرف سے چنا ہوا بندہ ہوتا تھا۔ اب جو ان سے اختیار کس کو خدا نے دے دیا؟ اسٹیٹ کو دے دیا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تو بدی کرے گا تو اس بدی سے ڈر، کیونکہ وہ جو شخص مقرر ہے تیرے اوپر، جو حکمران تیرے اوپر مقرر ہے، وہ خدا کی طرف سے مقرر ہے، کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے۔ لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر، کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں، اور خدا کا خادم ہے کہ اس کے غضب کے موافق بدکار کو سزا دیتا ہے۔ پس تابعدار رہنا نہ صرف غضب کے ڈر سے دور ہے بلکہ دل بھی یہی گواہی دیتا ہے۔ تو ہم جو ان سے کلام خدا سے سیکھتے ہیں کہ جو ہے آپ کا جو ہے جو سول لاز ہیں، اب ہر اسٹیٹ کے اپنے اپنے سول لاز ہیں، اور آپ جس اسٹیٹ میں بھی رہتے ہیں
آپ کے اوپر کلام خدا یہ فرض کرتا ہے کہ آپ اس اسٹیٹ کے رولز کو فالو کریں جو خدا کے قانون سے نہ ٹکراتے ہوں. ایسا قانون نہیں کہ جو خدا کے قانون سے ٹکراتے ہیں تو آپ اسے فالو کریں. اس کا آخری حصہ صفائی کا قانون. یہ بھی اکثر جو ان سے ہے وہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ جی فلاں ہو گیا تو جو ان سے یہ گناہ ہو گیا. پہلے گناہ تھا لیکن کیا اب بھی گناہ ہے؟ ہم اس کو اگر آپ دیکھیں کوڑی کا جو ہوتا تھا کہ کوڑی کو نہیں چھونا، کوڑی کو چھونے سے آپ بھی ناپاک ہو جاتے تھے. کیا اب بھی ایسا ہی ہے؟ کیا آپ اب جو سی جو کلیننس ہے یا پیورٹی ہے، کیا اب بھی آپ جو ان سے انکلین ہو جائیں گے؟ ہم دیکھتے تھے خون کا جو سا تھا کہ خون لگ جانے سے بھی آپ ناپاک ہو جاتے تھے. یہ آپ کوڑیوں کا قانون جو سا ہے یہ آپ احبار 14 میں دیکھتے ہیں. جو خون لگ جانے سے کسی نے چھو لیا یا اس بستر پہ بیٹھ گیا، اس سے آپ کے لیے تھا کہ آپ ناپاک ہو گئے ہیں، آپ کو نہانا پڑے گا، بات لینا پڑے گا. یہ احبار 15 باب میں ہے. آپ اگر کسی مردے کو چھو لیتے ہیں اس سے بھی آپ ناپاک ہو جاتے تھے. یہ جو ان سے احبار 19 باب میں ہے. تو کیا یہ آج آپ کے اوپر لاگو ہے؟ ہم جو ان سے دیکھتے ہیں احبار 15:5 میں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی ایسے بستر پہ جو ہے بیٹھ گیا ہے جو کہ ناپاک تھا بستر، تو اسے لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ نہائے، اور وہ شام تک ناپاک رہے گا. مسیح خداوند نے کتنے ناپاک لوگوں کو چھوا، لیکن ایک بھی حوالہ نہیں کہ وہ ناپاک ٹھہرا. ناپاک اسے چھوتے تھے تو پاک ہو جاتے تھے. اور یہ ہم کلام خدا سے سیکھیں گے. اسی طرح تھا کہ اگر کوئی رینگنے والے جانور کو چھوئے گا تو وہ جو ان سے ناپاک ٹھہرے گا. پالوس رسول کا آپ کو علم ہے 28 باب اس کی 3 آیت میں جب جائیں تو وہاں پہ جب وہ قید میں ہوتا ہے، جہاز ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جو ان سے تختوں پہ سوار ہو کر وہ پہنچتے ہیں تو جو ان سے کیا کہتے ہیں آگ تاپ رہے ہوتے ہیں تو ایک سام گرمی پا کر نکلتا ہے اور اس کے ہاتھ سے لپٹ جاتا ہے. رینگنے والا جاندار ہے. کیا پالوس ناپاک ہو گیا؟ نہیں، پالوس ناپاک نہیں ٹھہرا. کلام خدا بتاتا ہے کہ وہ قانون جو یہ قانون تھا پاک اور ناپاک کا، وہ نئے نامے کے مطابق خدا اسے منسوخ کرتا ہے. ادروائز جو ہے پالوس رسول جو ہے اس سے بھی نہانا پڑتا، اور کلام خدا یہ وضاحت کرتا ہے اس کی. اسی طرح جو ان سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو ان سے جو یہ پاک ہونے کے لیے آپ کو پانی کی ضرورت تھی. کلام خدا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کس سے پاک ٹھہرائے گئے ہیں؟ آپ پاک ٹھہرے ہیں مسیح کے خون سے. کیوں اب آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو پاک کر دیا گیا ہے. اب پانی سے آپ پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے. آپ کو جو پاک ٹھہرایا گیا ہے وہ اس کے خون سے ٹھہرایا گیا. اور یہ وہ وجہ ہے کہ اب آپ کے اوپر انکلینینس کا جو ہے وہ قانون لاگو نہیں ہوتا.
یہ اکثر جو ان سے وہ لوگ یہ بھی جنہوں نے حکموں کا نہیں ماننا، اسپیشلی سبت کے اوپر جو ہے وہ سوالات ہوتے ہیں کہ اچھا پھر آپ ناپاک ٹھہریں گے؟ بالکل ٹھہریں گے اگر کلام مجھے کہتا ہے، اور اگر کلام مجھے کہتا ہے کہ نہیں ٹھہرو گے، میں پاک ہو گیا اس کے خون سے، تو پھر میں نہیں ٹھہروں گا۔ اور آپ نے چند حوالے جو ہیں وہ دیکھے، پولس رسول پہلے تھا کہ کوئی رینگنے والا جانور سے آپ چھو جاتے ہیں آپ ناپاک ٹھہرتے تھے، مسیح خداوند مردے کو چھوتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ ناپاک نہیں ٹھہرتا، قانون تھا کہ مردے کو چھونے والا ناپاک ٹھہرے گا۔ مسیح خداوند کوڑی کو چھوتا ہے، کوڑی پاک صاف ہو جاتا ہے، مسیح خداوند ناپاک نہیں ٹھہرتا، حالانکہ لکھا ہے اس نے پوری شریعت پر عمل کیا۔ تو کلام خدا آپ کو سکھاتا ہے کہ کون سے قانون آپ پر لاگو ہیں اور کون سے قانون آج آپ پر لاگو نہیں ہے، اور کیوں لاگو نہیں ہے۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں سیکھنے کا موقع دیا، اور یہ کافی عرصہ پہلے جو ان سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم یہ سیکھیں، ہم نے جو سیکھا ہے کہ ان 8 حصے جو ہیں 613 قوانین میں سے محبت کا قانون ہم پر لاگو ہے، 10 حکم ہم پر لاگو ہیں، پاک و ناپاک کھانوں کا جو ہے قانون ہم پر لاگو ہے، اور دے یقی کا قانون ہم پر لاگو ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمیں سیکھنے کا موقع دیتا ہے اور ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے سکھائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ ہم یہ چار دعا کرتے ہیں۔